الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه رب زدني علما رب زدني علما تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما محترم و مکرم سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارک کا ٹکڑا اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں اپنی زبان مبارک سے ایک کلمہ ارشاد فرمایا، ایک بات کی، اپنے صحابہ سے گفتگو فرمائی، اور وہ گفتگو کو اتنی لمبی نہیں تھی
صرف اس کے اندر 2 جملے ہیں، 2 لفظ ہیں اس گفتگو میں، لیکن قربان جاؤں اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت پر کہ آپ نے 2 جملوں میں پورے دین کو بند کر دیا۔ یوں سمجھیں کہ پورے دین کا خلاصہ ان 2 لفظوں کے اندر ہے۔ وہ 2 لفظ کیا تھے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، دین دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے۔ اس کا عربی میں ترجمہ ہے، دین، مذہب، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا نام دین ہے۔ صرف یہ 2 جملے ارشاد فرمائے۔ تو آگے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ لمن، یہ بھلائی، یہ خیر خواہی کس کے ساتھ کریں تو ہمارا دین مکمل ہوگا؟ آپ نے آگے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ، یہ خیر خواہی کرنی ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کے ساتھ، ولی رسولہ، اور بھلائی کرنی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، ولی ائمۃ المسلمین، اور اپنے عادل مسلمان حکمرانوں کے ساتھ، وعامتہم، اور عام پبلک، عام لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ اس حدیث کی وضاحت میں انشاءاللہ مختصر گفتگو عرض کروں گا۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھلائی کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر مانا جائے اور اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کے رب ہونے پر اور اللہ کے قادر ہونے پر یقین رکھا جائے اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، یہ اللہ کے ساتھ بھلائی ہے۔ ولی کتابہ، اور اللہ کی جو آخری کتاب ہے قرآن مجید، اس کے ساتھ بھی بھلائی، اس کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ اس کتاب کو آخری کتاب مانا جائے اور یوں سمجھا جائے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر ہماری زندگی کے تمام مسئلوں کا حل موجود ہے۔ والی رسول ہی، اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ بھلائی کیا ہے؟ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی امت بھی آخری ہے، آپ کی کتاب بھی آخری ہے، اور آپ کے بعد نبوت بھی ختم اور شریعت بھی ختم، آپ کی شریعت تا قیامت باقی رہے گی۔ یہ رسول کے ساتھ بھلائی ہے۔ آگے فرمایا والی ائمۃ المسلمین، کہ جو نیک عادل حکمران ہوں ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے۔ ان کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں اچھائی کا حکم کریں تو ان کی اچھی بات کو مانیں، اور اگر وہ ہمیں غلط چیز کا حکم کرتے ہیں تو ہم ان کو تبلیغ کریں، ان کو مسائل بتائیں اور ان کے لیے بھلائی کی ہم دعا کریں۔ یہ ہے حکمرانوں کے ساتھ بھلائی۔ اس حدیث کے آخر میں جو جملہ ہے وعامتہم، کہ دین کہتے ہیں کہ عوام الناس کے ساتھ بھی، عام لوگوں کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، جمہور کے ساتھ بھلائی کرنا۔ ان کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ اگر وہ راہ راست پر نہیں ہیں، وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں تو ان کو دین کا علم سکھاؤ۔ اگر دنیا میں ان کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس نقصان میں ان کی معاونت کریں، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ بھلائی ہے۔ تو سامعین گرامی دیکھیں، اس 2 جملوں میں اللہ کے نبی نے پورے دین کو بند فرمایا ہے کہ دین صرف ایک چیز کا نام ہے، بھلائی کا۔ اب جس آدمی کے اندر دین ہے یقیناً اس میں بھلائی بھی ہوگی، اس کی سوچ مثبت ہوگی، اچھی ہوگی، اور جس آدمی کی سوچ اچھی ہوگی اس میں دین بھی ہوگا۔ آپ نے 2 جملے فرمائے، اور عربی کے اندر یہ دونوں جملے معرفہ ہیں۔ جو عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دیندار ہوگا یقیناً اس کے دل کے اندر دوسروں کی بھلائی ہوگی، اور جس آدمی کے دل میں بھلائی ہے یقیناً وہ دیندار ہے۔ تو دیندار آدمی ہو اور اس میں بھلائی نہ ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور بھلائی نہ ہو وہ دیندار ہو یوں بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کو اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے اپنی زبان سے اور عمل سے اس بات کو ثابت کر کے دکھایا۔ لوگوں کے ساتھ ایسے بھلائی کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ ہمارے لیے امت کے لیے وہ ایک راستہ ہے، آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما کر گئے تو آپ علیہ السلام کے اوپر کسی کا قرضہ باقی نہیں تھا، اور کوئی آدمی ایسا بھی نہیں تھا کہ جس پر آپ دنیا میں ظلم کر کے جا رہے ہوں، کسی کی آپ وراثت کھا کر جا رہے ہوں، کسی کا مال اپنے گھر میں یا اولاد کو دے کر جا رہے ہوں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما کر گئے تو سب کے ساتھ بھلائی کر کے گئے، کسی کا حق اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی بھلائی تھی، یہ آپ کا دین تھا۔ آج ہمارے اندر یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ ہم دیندار اور نیک اس آدمی کو سمجھتے ہیں کہ جس کے منہ پہ داڑھی ہو، سر پہ پگڑی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، اللہ اللہ کر رہا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہی دیندار ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے دین کے 4 حصے ہیں، ان 4 حصوں میں سے ایک حصہ ہے عبادات، نوافل پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور باقی 3 حصے ہیں معاملات۔ اگر ایک آدمی کے اندر عبادات تو ہیں، نفلیں تو بہت زیادہ پڑھتا ہے، تسبیحات بہت زیادہ پڑھتا ہے، دن میں کئی پارے قرآن مجید کے پڑھ جاتا ہے، لیکن لوگوں سے معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، لوگ اس سے خوش نہیں ہیں، ہمسائے کے حقوق ادا نہیں کیے، اولاد کے حقوق غصب کر دیے، پوری خلقت، پورا محلہ، پوری بستی، پورا ملک اس سے تنگ ہے، تو یہ آدمی دیندار نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں محلے میں ایک عورت رہتی ہے، وہ بڑی نمازن ہے، بڑی تہجد گزار ہے، بڑی تسبیحات پڑھتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس سے خوش نہیں ہیں، لوگوں سے معاملات خوش نہیں ہیں۔ تو رحمت والے نبی نے، کملی والے نبی نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گی۔ پڑھتی نمازیں ہیں، تسبیحات پڑھتی ہیں، صدقہ خیرات کرتی ہیں، لیکن لوگ خوش نہیں ہیں، آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ ایک دوسری عورت کے میں فرمایا یا رسول اللہ فلاں محلے میں ایک عورت رہتی ہے، مختصر نماز پڑھ لیتی ہے، تھوڑا بہت صدقہ کرتی ہے، کوئی اتنی بڑی عبادت گزار نہیں ہے، لیکن ہے اخلاق والی، ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے، لوگوں کو تعاون کرتی ہے، مشکل اوقات میں ان کا ساتھ دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جنتی اور جہنمی ہونا یہ صرف نماز، نفلیں، تسبیحات پر نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات پر موقوف ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی میں دین خیر خواہی کے ساتھ پورا موجود ہے۔ ایک صحابی کے گھر میں بکرے کی کہیں سے سری آئی، یہ مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں۔ اب جب اس کے گھر میں آئی تو اس نے دیکھا کہ میرا ساتھ جو ہمسایہ ہے وہ زیادہ محتاج ہے، وہ زیادہ غریب ہے، اگر میں آج گوشت نہیں کھاؤں گا تو کیا ہو جائے گا، میں اس کے گھر بھیج دیتا ہوں۔ اس صحابی نے بکرے کی سری کا گوشت دوسرے کے گھر بھیج دیا۔ جب دوسرے کے گھر گئی تو اس کی بھی یہی جذبات تھے کہ یہ میرے ساتھ والا ہمسایہ وہ زیادہ غریب ہے، میرا دل کرتا ہے اس کو دے دوں، اس کے بچے گوشت کھا لیں، میں آج نہیں کھاؤں گا تو کیا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک سری 7 صحابہ کرام کے گھروں میں چکر لگا کر پھر اسی کے گھر میں آئی تھی جہاں سے وہ گئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ خیر خواہی تھی۔ الدین النصیحہ۔ جنگ مرموک میں جا کر دیکھیں، یرموک کے میدان میں جب جنگ ہوئی تو صحابہ کرام زخمی پڑے ہیں، کسی کی ٹانگ کاٹی ہوئی ہے، کسی کے وجود چھلنی ہوا پڑا ہے، خون میں لت پت ہیں۔ ایک صحابی ابو جہل بن حذیفہ کہتے ہیں
میرا چچا زاد بھائی، میرا سوتر بھی اس جنگ کے اندر زخمی پڑا تھا، میں گھر سے مشکیزے میں پانی لے کر گیا کہ اپنے سوتر کو، اپنے کزن کو اس جنگ میں زخمی حالت میں پانی پلا کر آؤں۔ بڑا عجیب دردناک واقعہ ہے۔ کہتے ہیں جب میں پانی لے کر گیا تو میں اس کو جب پانی دینے لگا، اس کی جان نکلنے والی تھی، ساتھ ایک اور زخمی پڑا تھا، اس نے کہا العطش، مجھے بھی پانی دو۔ تو اس زخمی صحابی نے کہا اے میرے کزن مجھے نہ دے، پہلے اس کو پانی دے۔ وہ اس کے پاس گیا تو وہ کہتے ہیں میں نے جا کر دیکھا تو وہ ہشام بن عاص صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی زخمی حالت میں تھے۔ جب میں ان کو پانی دینے لگا، پانی پینے لگے، ساتھ ایک اور صحابی پڑا تھا، اس نے کہا العطش، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ تو ہشام بن عاص نے کہا پہلے اس کو دو، میری خیر ہے میری جان نکل جائے لیکن پہلے آپ اس کو پانی دو۔ ابو جہاں بن حذیفہ کہتے ہیں جب میں اس تیسرے کے پاس گیا، میرے جانے سے پہلے اس کی روح پرواز کر گئی۔ پھر میں دوبارہ واپس لوٹا، اپنے کزن کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ پھر ہشام بن عاص کے پاس گیا تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ سب نے اس وجہ سے اپنی جان دے دی کہ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میرے سامنے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ کیا تھا؟ الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین اچھے جذبات کا نام ہے۔ آج ہمارے یہاں معاملہ الٹ ہے، ہم ہر وقت دوسروں کے بارے میں ایک مثبت سوچ رکھتے ہیں، ظلم کے جذبات رکھتے ہیں، کسی کا ہم نے قرضہ دینا ہے، کسی کو ہم نے مارا ہے، کسی کی زمین غصب کی ہے، ہمارا ہمسایہ ہم سے ناراض، اولاد باپ پہ راضی نہیں ہے، باپ اولاد سے راضی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر خیر خواہی نہیں ہے، ہماری سوچ مثبت پازیٹیو نہیں ہے، نیگیٹو سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج کسی آدمی کو دلی سکون نہیں ہے۔ بغداد میں جب مسلمانوں کی حکمرانی تھی تو انگریز نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر مایوسی ہے، ہر دوسرا بندہ مالی طور پہ پریشان ہے۔ اس نے ایک اپنا وزیر، ایک جاسوس تیار کیا، کہا کہ جاؤ ذرا بغداد کا چکر لگا کر آؤ، دیکھ کر آؤ کہ وہاں ہر بندہ بغداد میں خوشحال کیوں ہے، ان کی خوشحالی کی، ان کے امن و سکون کی وجہ کیا ہے۔ تو وہ جاسوس جب بغداد میں آیا، اب وہ ہر ایک بندے کے ہر ایک عمل کو نوٹ کر رہا تھا، پیچھے اس نے رپورٹ دینی تھی انگریز کو۔ تو اس نے جا کر ایک ہوٹل میں کھانا کھایا، کھانا جب کھا رہا تھا سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا، بڑی گہری نظر سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے کھانا کھایا، بیٹھ گیا کاؤنٹر پر بل دینے کے لیے، تو ہوٹل والے نے کہا بھئی آپ کی پیمنٹ ہو چکی ہے۔ اس نے کہا بھائی میں ایک اجنبی آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، پہلی دفعہ بغداد میں آیا ہوں، میری پیمنٹ کس نے کر دی ہے؟ اس نے کہا ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ یہ جو بندہ کھانا کھا رہا ہے لگتا ہے مسافر ہے، کوئی دور کا آیا ہوا ہے، چلو میں اپنی طرف سے پیسے دے دیتا ہوں، میری طرف سے اس کی مہمان نوازی ہو جائے۔ بڑا حیران ہوا کہ بڑا عجیب ملک ہے۔ تھوڑا سا اگلی دکان پر جا کر اس نے ایک دکان سے سودا لیا، تو اس دکاندار نے بڑا عجیب جملہ کہا۔ اس نے کہا بھائی یہ چیز میرے پاس پڑی تو ہے، لیکن آپ ایسا کرو کہ جو سامنے دکان ہے نا اس سے چلے جاؤ، اس سے جا کر لے لو۔ یہ کہنے لگا بھائی آپ کے پاس چیز پڑی ہے، آپ دیتے کیوں نہیں ہو، یا تو آپ کے پاس نہ ہو۔ اس نے کہا بھائی آپ کی مہربانی ہوگی، آپ یہ سامنے والے سے لے لیں۔ وہ گیا اس آدمی سے سودا لیا، چیز لی، واپس اس کے پاس آیا، کہتا بھائی مجھے راز بتاؤ وجہ کیا ہے، چیز وہی ہے، ریٹ بھی ایک ہے، آپ کے پاس پڑی ہے، آپ دیتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا بھائی اصل میں وجہ یہ ہے کہ صبح سے الحمدللہ میری بکری کافی ہو گئی ہے، گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے، مجھے اتنا نفع ہو گیا ہے کہ 3-4 دن تک میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہوں، لیکن یہ سامنے والا جو میرا بھائی ہے میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ اسے جا کر لے لیں تاکہ اس کو بھی کچھ منافع آ جائے۔ جب وہ بندہ جاسوس واپس گیا تو انگریز کو جا کر بتایا کہ میں نے اس ملک کے اندر جو امن و سکون کی وجہ دیکھی ہے وہ یہی ہے کہ ہر بندہ دوسرے کے بارے میں خیر خواہی سوچتا ہے، اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے، اس کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو انگریز نے اپنی پوری حکومت میں یہ آرڈر جاری کر دیا کہ اگر خوشحال رہنا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ تو آج ہمارے اندر بھی بد امنی، بے سکونی،
دماغی ٹینشن پریشانیاں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ عبداللہ بن مبارک جو ایک مشہور تابعی ہے، یہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی اور اللہ کے ولی تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر سال حج کے لیے جایا کرتے تھے، ہر سال، اور سال میں کئی کی عمریں بھی کرتے تھے، اور اکیلے نہیں جاتے تھے بلکہ اپنے ساتھ بہت بڑا قافلہ لے کر سب کا خرچہ اپنی جیب سے بھرتے اور سب کو اپنے ساتھ ملا کر جاتے حج کے لیے۔ اور یہ عبداللہ بن مبارک وہ تھے کہ ان کے پڑوس میں جب ایک گھر بکنے لگا تو گھر وہ یہودی کا تھا، تو کسی آدمی نے کہا بھی آپ نے گھر بیچنے ہیں، میں لیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ لیں۔ یہودی نے کہا اس گھر کی قیمت ہے 1000 لیکن میں لوں گا 2000۔ اس خریدار نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے، مارکیٹ میں اس کی ریٹ قیمت 1000 ہے، تو کہتا ہے میں 2000 لوں گا۔ اس نے کہا بھائی مجھے پتہ ہے 1000 تو میرے مکان کی قیمت ہے، لیکن 1000 جو عبداللہ بن مبارک اس کا پڑوسی ہے اس پڑوس کی قیمت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ صحابہ کرام و تابعین کے پڑوس کی بھی قیمت ہوتی تھی۔ آج تو ہمارے پڑوس میں لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ لڑاکو ہے، یہ شرارتی ہے، یہ چور ہے، ہم کہیں اس کے گھر سے دور گھر بنائیں، لیکن اس وقت تو لوگ پیسے بھر کر اچھے لوگوں کو پڑوس لیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ حج کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت پیدل سفر ہوتا تھا، ایک بستی کے قریب گزرے تو بڑا عجیب منظر دیکھا کہ ایک گھر سے ایک نوجوان لڑکی آئی، گندگی والی جگہ پر جسے ہم اروڑی کہتے ہیں، اروڑی والی جگہ پر ایک مرغی پڑی ہے، مردہ جو کسی کے گھر میں مر گئی تھی، انہوں نے اٹھا کر باہر پھینک دی۔ اس مرغی کو اٹھا کر گھر لے کر فوراً تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے کوئی ماجرا ہے، جو مردہ اروڑی پر پھینک کر گھر لے کر جا رہی ہے، کوئی اس کے گھر میں ماجرا ہے۔ اپنے 1-2 وزیروں کو ساتھ لیا، گھر میں گئے، دستک دی تو بچی پردے کی حالت میں باہر آئی، دیکھا تو اللہ کا ولی جس کے چہرے پہ سنت رسول ہے دروازے پر کھڑا ہے، فوراً بھاگ کر گئی، امی کو بتایا کہ اماں جی ہمارے گھر میں تو بہت بڑا اللہ کا ولی آیا ہوا ہے۔ تو اس کی اماں گھر کے باہر ہی کہنے لگے کہ اماں میں نے بڑا عجیب ماجرا دیکھا کہ آپ کی بیٹی اروڑی سے مردہ مرغی لے کر گھر میں آئی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ راز آج تک بتایا تو کسی کو نہیں تھا، لیکن تو مجھے اللہ کا ولی لگتا ہے، میں تجھے اپنا راز بتا رہی ہوں۔ کہنے لگی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر کافی عرصے سے دنیا سے چلا گیا ہے، ہمارے گھر میں اتنا فقر و فاقہ ہے، اتنی غربت ہے کہ ہم نے آج تک کسی سے سامان نہیں مانگا، ہم اس حال میں پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے لیے مردار اور حرام کھانا بھی حلال ہو گیا ہے۔ اسلام میں ایک اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر ایک آدمی کی جان جا رہی ہو تو اس کے لیے حرام کھانا بھی جائز ہے۔ عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو پڑے، عورت واپس آیا اور سارے قافلے کو بلایا، فرمایا کہ ہم جس جگہ پر موجود ہیں خزانچی کو کہا حساب لگاؤ، اگر یہاں سے ہم واپس جائیں تو ہمیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی؟ خزانچی نے حساب لگایا کہ اتنے درہم ہمیں ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا اتنے درہم بچا لو، باقی سارا مال اس بیوہ کو دے دو۔ عبداللہ بن مبارک حج کرتے رہے اور آپ علیہ السلام کی امت کی عورتیں حرام کھاتی رہیں، مجھے ایسا حج گوارا نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ الدین النصیحہ، کہ دین خیر خائی تھی۔ اسی وقت واپس آئے اور اس سال حج پر نہیں گئے کہ میرے سامنے لوگ حرام کھاتے رہے، غربت فقر و فاقہ کے اندر پڑے رہے اور میں نفلی حج کرتا رہوں، فوراً واپس آ گئے۔ یہ تھا الدین النصیحہ۔ تو میرے عزیز دوستو، ہماری آخرت کی کامیابی اور ہمارا جنت میں جانا وہ اس شرط پر ہے کہ ہم نوافل بھی پڑھیں، اللہ کے فرائض بھی ادا کریں، لیکن لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں، لوگوں سے معاملات بھی اچھے رکھیں اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والے جذبات رکھیں، تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے آخرت میں جنت اللہ پاک نے اعلان رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں اگر ہم نے کسی آدمی کا حق غصب کر لیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1 درہم 1 روپیہ اگر کسی آدمی کا ہم نے کھایا اور اس کو واپس نہ کیا تو 700 مقبول نمازوں کا ثواب ہمارے نامہ اعمال سے آخرت میں کاٹ لیا جائے۔ اب یہ آدمی اپنے آپ کو سمجھ تو نہیں کر رہا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن کسی کا 1 روپیہ دینا ہے۔ جب کل قیامت وقت اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ فرمائیں گے اس کی 700 نمازوں کا ثواب اس آدمی کو دے
نے ایک دفعہ سوال کیا صحابہ کرام سے، اتدرون من المفلس؟ بسا اوقات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات سمجھانے کے لیے صحابہ کرام سے سوال کرتے تھے، حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا تھا۔ پوچھا کہ یار صحابہ مجھے بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، ناچار آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ رسول عالم کی، یا رسول اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پھر بھی اندازہ لگاؤ غریب کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ غریب ہوتا تو وہی ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، پیسہ نہ ہو، اچھی سواری نہ ہو۔ آپ نے فرمایا جی ہاں یہ بھی غریب ہے، لیکن میری امت کا غریب وہ آدمی ہے کل قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اس کا نامہ اعمال کھلے گا، نمازوں کے ڈھیر ہیں، قرآن کی تلاوتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، نفلی روزے بھی اس نے کثرت سے پڑھے ہیں، لیکن ابھی اس کے نامہ اعمال کھل رہا ہوگا۔ ادھر سے ایک آدمی آئے گا کہے گا اللہ آقا لہٰذا مالی، اس آدمی نے میرا مال کھایا تھا۔ یہ کہے گا اللہ قد ظالمنی، اس آدمی نے میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ کوئی کہے گا اللہ شاتمنی، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت یہ دنیا کی کرنسی مال دولت تو نہیں چلے گی، اللہ اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو دیں گے جس پر اس نے ظلم کیا اور جن کا مال کھایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی نمازیں، حج، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ خیرات ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ابھی قرضے والے کھڑے ہوں گے، پھر اللہ فرشتوں کو فرمائیں گے ان کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دو۔ اب یہ آدمی جو بہت ساری نیکیاں لے کر آیا تھا، لوگوں کے گناہ اپنے سر پر لے کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے، اس کے حال پر رویا جائے۔ عبادتیں تو ہیں، نمازیں تو ہیں، تسبیحات تو ہیں، لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، لوگوں کے پیسے دینے تھے، آج اپنی عبادتیں بھی ختم، لوگوں کے گناہ سر پر لے کر جہنم میں چلا گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ کے نبی نے ہمیں سنایا، جو ان خیر خواہی اور دیانت داری کا عجیب واقعہ ہے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کسی سے قرضہ لیا، بہت غریب تھا۔ اس آدمی نے کہا بھائی قرضہ تب لوں گا جب کوئی گواہ لے آئے ہو۔ سننا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کسی کو قرضہ دو تو کوئی نہ کوئی گواہ لے کر اس کو لکھ لو۔ اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، میرے پاس گواہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی ضامن لو، فرمایا میرا ضامن بھی کوئی نہیں ہے، اللہ ہی میرا ضامن ہے۔ تو اس آدمی نے اللہ کے بھروسے پر اس کو 1000 دینار، 1000 اشرفی بطور قرضہ کے دے دی۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ آدمی قرضہ لے کر چلا گیا، بہت عرصہ گزر گیا اور اس کو اللہ پاک نے وسعت دی، اس کے پاس وہ 1000 دینار جو آج کل کے دور میں تقریباً 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ اب اس آدمی کے پاس جب اللہ نے وسعت دی، 1 کروڑ روپیہ آیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، تو اس کا 1 کروڑ آخرت میں کہاں سے لاؤں گا؟ اب اس آدمی کے پاس جانے کے لیے حدیث میں آتا ہے اس کے پاس سواری نہیں تھی، بہت پریشان تھا۔ اس آدمی نے کیا کیا؟ بخاری شریف میں آخذ خاشبۃ، اس آدمی نے ایک لکڑی لی، فنقرھا، لکڑی کو سوراخ کر کے 1000 دینار، 1 کروڑ روپیہ لکڑی میں سوراخ کر کے اس کے اندر رکھ کر بند کر کے سمندر کے کنارے چلا گیا اور اس لکڑی کو سمندر کے اندر تیر دیا اور کہا اللہ قرضہ لیتے وقت میں نے ضامن تجھے بنایا تھا، گواہ تجھے بنایا تھا، یہ میری امانت اس آدمی تک پہنچا دے تاکہ کل قیامت والے دن یہ آدمی میرا گریبان نہ پکڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی جس نے قرضہ دیا تھا اتفاقاً اس دن اس دریا پر آیا، اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ جب انسان کی نیت ٹھیک ہو، انسان کا اندر من ٹھیک ہو، تو پھر عرش سے اللہ انسان خود فرما دیتے ہیں۔ تو وہ آدمی جب سمندر پر آیا، اس نے کہا یہ لکڑی ہے، سمندر میں تیر رہی ہے، گھر لے جاؤں گا، اس کو حطب ایندھن کے طور پہ جلاؤں گا۔ وہ لکڑی اٹھا کر گھر میں لے گیا، اس کو جلانے کے لیے اس نے اس کو لکڑی کو چیرا، فناشرها فاخذ المال ورفعة، حدیث میں آتا ہے جب لکڑی کو چیرا دیکھا تو اس میں 1000 دینار، 1 کروڑ روپیہ لکڑی میں ہے۔ بڑا حیران ہوا، دیکھا تو ساتھ ایک رکا بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کی طرف سے میرا قرضہ ہے اور اس پر اللہ شاہد ہے، اللہ ضامن ہے۔ بہت خوش ہوا کہ بڑا امانت دار آدمی تھا۔ تو حدیث میں آئے بخاری شریف میں جس نے قرضہ بھیجا تھا اس کا دل ابھی مطمئن نہیں تھا، دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو قرضہ نہ ملا ہو، قیامت والے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ اس نے ایک اپنی کمائی میں سے ایک اور 1000 دینار
ایک اور کروڑ روپیہ تیار کیا، اللہ نے اس کو سواری دی، پیسوں کا انتظام کر کے دوبارہ اس آدمی کے پاس گیا اور اس کو کہا